یہ کہانی کسی شاہی خاندان کی نہیں، کسی طاقتور جرنیل کی نہیں، بلکہ ایک عام مصری گھرانے میں پیدا ہونے والے اس لڑکے کی ہے جس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک دن مصر کا صدر بنے گا۔ محمد مرسی عیسیٰ الایات۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ماضی، جہاں ہم لاتے ہیں تاریخ، علم اور حقیقتوں سے بھرپور معلومات۔ محمد مرسی عیسیٰ الایات 20 اگست 1951 کو مصر کے صوبہ الشرقیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں الادوا میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ زراعت کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہاں نہ محل تھے، نہ اقتدار کے ایوان، بس کھیت، مٹی اور محنت کرنے والے لوگ تھے۔ مرسی کا تعلق ایک متوسط مذہبی اور محنت کش خاندان سے تھا۔ ان کے والد کسان تھے اور خود اپنے ہاتھوں سے زمین کاشت کرتے تھے، جبکہ والدہ ایک سادہ گھریلو خاتون تھیں جو بچوں کی تربیت میں سخت مگر محبت کرنے والی تھی۔ محمد مرسی نے بچپن غربت میں گزارا، مگر یہ غربت اس کی سوچ کو محدود نہیں کر سکی۔ وہ بچپن ہی سے سنجیدہ مزاج تھا، زیادہ بولنے والا نہیں مگر غور سے سننے والا۔ گاؤں کے لوگ بعد میں یاد کرتے ہیں کہ وہ لڑکا سوال کم کرتا تھا مگر جواب ہمیشہ سوچ کر دیتا تھا۔ اس کے گھر میں سیاست پر زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، مگر انصاف، دیانت اور حق کی بات بار بار دہرائی جاتی تھی۔ یہی باتیں بعد میں اس کی شخصیت کی بنیاد بنی۔ مرسی نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں ہی کے سرکاری اسکول سے حاصل کی۔ اساتذہ کے مطابق وہ کوئی غیر معمولی ذہین طالب علم نہیں تھا، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی محنت اور مستقل مزاجی تھی۔ وہ گھنٹوں پڑھتا، بار بار سوال حل کرتا اور مشکل مضمون سے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کرتا تھا۔ یہی عادت اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ اسکول کے بعد وہ کھیتوں میں والد کا ہاتھ بٹاتا، مٹی میں کام کرتا اور شام کو دوبارہ کتابوں میں گم ہو جاتا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے مرسی قاہرہ یونیورسٹی پہنچا، جو اس وقت مصر کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز تھا۔ یہاں اس نے انجینئرنگ کے شعبے میں داخلہ لیا اور میٹلرجیکل انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ وقت تھا جب مصر حسنی مبارک کے اقتدار میں تھا۔ سیاسی آزادی محدود تھی اور اختلاف رائے کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ یونیورسٹی کا ماحول مرسی کے لیے نیا تھا۔ یہاں سیاست بھی تھی، نظریات بھی اور ریاست کی سختی بھی، مگر مرسی نے ابتدا میں خود کو تعلیم تک محدود رکھا۔ اس کا ماننا تھا کہ علم کے بغیر کوئی جدوجہد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مرسی نے اپنی ڈگری میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور اسی بنیاد پر اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کا موقع ملا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ امریکہ میں اس نے یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا سے PhD کی۔ وہاں اس نے مغربی جمہوریت کو قریب سے دیکھا، آزادی اظہار، ووٹ کی طاقت اور ریاستی اداروں کا نظام سمجھا۔ یہی وہ تجربہ تھا جس نے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا کیا: اگر یہ سب یہاں ممکن ہے تو مصر میں کیوں نہیں؟ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی مرسی نے اپنی شناخت نہیں بدلی۔ وہ سادہ لباس پہنتا، مذہب سے جڑا ہوا اور اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑا۔ اسی دوران اس نے تدریس شروع کی اور یونیورسٹی پروفیسر بن گیا۔ بظاہر وہ ایک کامیاب تعلیمی زندگی گزار سکتا تھا، مگر مصر کی حالت، وہاں کی ناانصافیاں اور عوام کی خاموشی اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کا رابطہ اخوان المسلمون سے مضبوط ہوا، ایک ایسی تحریک جو برسوں سے ریاست کے دباؤ میں تھی مگر عوام میں جڑیں رکھتی تھی۔ یہاں محمد مرسی کی زندگی ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ ایک طرف پرسکون تعلیمی کیریئر، دوسری طرف ایک خطرناک سیاسی راستہ جس کا انجام جیل، تشدد یا موت بھی ہو سکتا تھا۔ مرسی نے آسان راستہ نہیں چنا، اس نے وہ راستہ چنا جس میں نقصان زیادہ اور فائدہ غیر یقینی تھا۔ امریکہ سے واپسی کے بعد محمد مرسی وہ شخص نہیں رہا تھا جو صرف ایک پروفیسر بن کر مطمئن ہو جائے۔ اس نے مغرب میں جمہوریت کو کام کرتے دیکھا تھا، لوگوں کو ووٹ کے ذریعے حکمران بدلتے دیکھا تھا، اور یہی سوال اس کے ذہن میں بار بار آتا تھا کہ مصر میں عوام کے پاس یہ حق کیوں نہیں؟ یہی سوال اسے آہستہ آہستہ سیاست کے قریب لے آیا، مگر یہ سیاست کسی اقتدار کی کرسی کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک نظریے کے لیے تھی۔ اسی دور میں اس کا تعلق اخوان المسلمون سے گہرا ہوا۔ اخوان المسلمون مصر کی سب سے پرانی اور منظم اسلامی و سماجی تحریک تھی، جس کی بنیاد حسن البنا نے 1928 میں رکھی تھی۔ یہ تنظیم صرف سیاست نہیں کرتی تھی، بلکہ تعلیمی، فلاحی اور سماجی کاموں میں بھی سرگرم تھی۔
مگر ریاست کی نظر میں اخوان ہمیشہ ایک خطرہ رہی، کیونکہ یہ عوام میں مقبول تھی اور فوجی آمریت کو چیلنج کرتی تھی۔ مرسی اخوان میں شامل ہوا تو وہ کوئی جذباتی مقرر نہیں تھا، بلکہ ایک منظم، خاموش اور حساب کتاب رکھنے والا کارکن تھا، جو بات کرنے سے پہلے سوچتا اور قدم اٹھانے سے پہلے انجام دیکھتا تھا۔ مرسی سیاست میں آیا تو اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ راستہ آسان نہیں۔ حسنی مبارک کا دور تھا جہاں الیکشن صرف نام کے ہوتے تھے، اصل طاقت فوج اور خفیہ اداروں کے پاس تھی۔ جو بھی آواز اٹھاتا اسے دبایا جاتا، کبھی جیل میں، کبھی تشدد کے ذریعے اور کبھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا۔ مرسی اس سب سے واقف تھا، پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ 2000 میں مرسی پہلی بار پارلیمنٹ کا حصہ بنا۔ وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن جیتا، مگر حقیقت میں وہ اخوان المسلمون کی نمائندگی کر رہا تھا، کیونکہ اخوان پر پابندی تھی۔ پارلیمنٹ میں مرسی کا رویہ باقی سیاستدانوں سے مختلف تھا۔ وہ نعرے نہیں لگاتا تھا، وہ چیختا نہیں تھا، وہ صرف سوال کرتا تھا۔ وہ پوچھتا تھا کہ عوام کے پیسے کہاں جا رہے ہیں، پولیس کیوں ظلم کر رہی ہے اور قانون صرف کمزور کے لیے کیوں ہے۔ یہ سوال ریاست کو برداشت نہیں تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مرسی کو بار بار گرفتار کیا گیا، کبھی چند دن، کبھی چند ماہ جیل اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن گئی۔ وہ قید میں بھی کتاب پڑھتا، قرآن پڑھتا اور اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیتا۔ جیل میں اس کے ساتھ عام مجرموں جیسا سلوک کیا جاتا، حالانکہ وہ ایک منتخب نمائندہ تھا۔ مگر مرسی نے کبھی خود کو مظلوم بنا کر پیش نہیں کیا، نہ اس نے میڈیا کے سامنے رونا رویا۔ 2010 کے الیکشن میں اخوان کو مکمل طور پر باہر کر دیا گیا، دھاندلی کھلے عام ہوئی، عوام کا ووٹ چھین لیا گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مصر کے اندر غصہ پکنے لگا۔ لوگ خاموش تھے مگر مطمئن نہیں تھے۔ مرسی اس وقت بھی جیل میں تھا جب ملک کے اندر بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اسے شاید خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ دن دور نہیں جب یہی عوام سڑکوں پر نکلیں گی۔ 2011 میں عرب دنیا میں ایک لہر اٹھی جسے بعد میں عرب سپرنگ کہا گیا۔ تیونس کے بعد مصر میں بھی عوام اٹھ کھڑی ہوئی۔ قاہرہ کا تحریر اسکوائر احتجاج کا مرکز بن گیا۔ لاکھوں لوگ حسنی مبارک کے خلاف نکل آئے۔ یہ عوامی دباؤ اتنا شدید تھا کہ فوج کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ حسنی مبارک اقتدار چھوڑنے پر مجبور ہوا اور یوں 30 سالہ آمریت کا خاتمہ ہوا۔ جب سیاسی قیدی رہا کیے گئے تو محمد مرسی بھی جیل سے باہر آیا۔ وہ ایک بار پھر آزاد تھا، مگر اس بار حالات بدل چکے تھے۔ عوام بیدار ہو چکی تھی، اخوان مضبوط ہو چکی تھی اور مصر ایک نئے دور کے دہانے پر کھڑا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں محمد مرسی کی زندگی نے فیصلہ کن موڑ لینا تھا۔ حسنی مبارک کے جانے کے بعد مصر میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ عوام خوش بھی تھی اور پریشان بھی۔ خوش اس لیے کہ ایک آمر چلا گیا تھا اور پریشان اس لیے کہ اب آگے کیا ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ فوج نے عبوری طور پر اقتدار سنبھال لیا اور وعدہ کیا کہ جلد الیکشن ہوں گے، مگر مصری عوام فوج کے وعدوں پر مکمل بھروسہ کرنے کے عادی نہیں تھے، کیونکہ تاریخ انہیں کئی بار دھوکہ دے چکی تھی۔ اسی ماحول میں اخوان المسلمون نے سیاست میں کھل کر حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ برسوں تک زیر زمین رہنے والی یہ تنظیم اب اچانک سامنے آ گئی تھی۔ اس نے آزادی اور انصاف پارٹی کے نام سے سیاسی جماعت بنائی تاکہ باضابطہ سیاست کی جا سکے۔ ابتدا میں اخوان کا منصوبہ یہ نہیں تھا کہ وہ صدارتی الیکشن میں حصہ لے، کیونکہ وہ فوج کو مزید مشتعل نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ جب صدارتی الیکشن کا اعلان ہوا تو اخوان نے پہلے خیرت الشاطر کو امیدوار بنایا، مگر ریاستی نظام نے اسے مختلف قانونی بہانوں سے نااہل قرار دیا۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ پرانا نظام ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ ایسے میں اخوان کو اچانک ایک متبادل امیدوار کی ضرورت پڑی اور یہاں محمد مرسی کا نام سامنے آیا۔ خود مرسی بھی اس فیصلے پر حیران تھا۔ وہ کوئی مشہور لیڈر نہیں تھا، نہ ہی کرشماتی مقرر، مگر وہ تنظیم کا وفادار، منظم اور اصولی آدمی تھا۔ الیکشن مہم شروع ہوئی تو مرسی کا مقابلہ احمد شفیق سے تھا، جو حسنی مبارک کے دور کا آخری وزیر اعظم رہ چکا تھا۔ یہ الیکشن دراصل دو راستوں کا انتخاب تھا، ایک طرف پرانا نظام، دوسری طرف ایک غیر یقینی مگر نیا تجربہ۔ مرسی نے بڑے وعدے نہیں کیے، اس نے صرف یہ کہا وہ عوام کا خادم ہوگا، قانون کی بالادستی قائم کرے گا اور کسی ایک ادارے کو مطلق طاقت نہیں دے گا۔ نتائج آئے تو پورا ملک ساکت ہو گیا۔ محمد مرسی معمولی فرق سے مصر کا پہلا جمہوری طور پر منتخب صدر بن چکا تھا۔ یہ مصر کی تاریخ کا ایک غیر معمولی لمحہ تھا۔
ایک کسان کا بیٹا، ایک سابق قیدی، ایک خاموش پروفیسر اب صدر مملکت تھا۔ اس دن قاہرہ کی سڑکوں پر خوشی بھی تھی اور خوف بھی۔ خوشی اس بات کی کہ ووٹ جیت گیا، اور خوف اس بات کا کہ طاقتور ادارے اب اس نتیجے کو کب تک برداشت کریں گے۔ صدر بننے کے بعد مرسی کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ کرسی مل جانا اقتدار ملنے کے برابر نہیں ہوتا۔ فوج، عدلیہ، میڈیا اور بیوروکریسی سب اپنی اپنی جگہ مضبوط تھے، اور ان میں سے اکثر اب بھی پرانے نظام سے جڑے ہوئے تھے۔ مرسی کے پاس نہ فوجی طاقت تھی، نہ تجربہ کار سیاسی نیٹ ورک، اور نہ ہی ریاستی مشینری پر مکمل کنٹرول۔ وہ ایک ایسے محل میں بیٹھا تھا جس کی دیواریں اس کے خلاف کھڑی تھی۔ مرسی نے ابتدا میں مفاہمت کی کوشش کی۔ اس نے فوج سے ٹکر لینے کی بجائے بات چیت کا راستہ اپنایا، مگر اس نرمی کو کمزوری سمجھا گیا۔ میڈیا نے اسے نہ تجربہ کار، نہ اہل اور کٹ پتلی قرار دینا شروع کر دیا۔ مہنگائی، بجلی کے مسائل اور معیشت کی کمزوری کا سارا بوجھ مرسی پر ڈال دیا گیا، حالانکہ یہ مسائل دہائیوں پرانے تھے۔ ان سب کے باوجود مرسی نے کچھ فیصلے ایسے کیے جن سے طاقتور حلقے مزید ناراض ہو گئے۔ اس نے فوجی قیادت میں تبدیلی کی، کچھ جرنیلوں کو ریٹائر کیا اور اختیارات کو سویلین حکومت کی طرف لانے کی کوشش کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کے خلاف محاذ کھل کر بننا شروع ہوا۔ میڈیا، عدلیہ اور فوج آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ عوام کے اندر بھی تقسیم بڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگ مرسی کو امید کی علامت سمجھتے تھے اور کچھ اسے مسئلہ سمجھنے لگے تھے۔ سڑکوں پر مظاہرے ہونے لگے، نعرے بدلنے لگے، اور مصر ایک بار پھر عدم استحکام کی طرف بڑھنے لگا۔ مرسی کے لیے یہ وقت سب سے مشکل تھا، کیونکہ وہ ایک طرف عوام کو مطمئن کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف ریاستی طاقت سے بچنا بھی چاہتا تھا۔ یہ وہ نازک مرحلہ تھا جہاں محمد مرسی کی قسمت ایک بار پھر کروٹ لینے والی تھی۔ اقتدار کی کرسی ہل رہی تھی اور پس پردہ فیصلے ہو رہے تھے جن کی قیمت مرسی کو بہت جلد ادا کرنی تھی۔ 2013 آتے آتے مصر ایک بار پھر شدید سیاسی کشمکش میں پھنس چکا تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو محمد مرسی کو منتخب صدر مانتے تھے اور صبر کا مشورہ دیتے تھے، دوسری طرف وہ طبقہ تھا جو روزمرہ مسائل، میڈیا کے دباؤ اور خوف کی وجہ سے مرسی سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس ماحول میں فوج خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، مگر حقیقت میں وہ لمحہ بہ لمحہ حالات کو اپنے حق میں موڑ رہی تھی۔ جون 2013 میں اچانک بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے۔ سڑکوں پر لاکھوں لوگ نکل آئے۔ میڈیا نے اسے عوامی انقلاب قرار دیا، مگر یہ سوال اپنی جگہ موجود تھا کہ کیا یہ احتجاج خود بخود تھے یا کسی منظم منصوبے کا حصہ۔ فوج کے سربراہ جنرل عبد الفتاح السیسی نے ٹی وی پر آ کر بیان دیا کہ اگر سیاسی بحران حل نہ ہوا تو فوج مداخلت کرے گی۔ یہ بیان دراصل ایک وارننگ تھا، مگر مرسی نے اسے جمہوریت کے خلاف دباؤ سمجھا۔ محمد مرسی نے آخری وقت تک یہ ماننے سے انکار کیا کہ فوج اقتدار پر قبضہ کرے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ منتخب صدر ہے اور صرف عوام کا ووٹ ہی اسے ہٹا سکتا ہے۔ اس نے ٹی وی خطاب میں واضح کہا کہ وہ اپنی جان کی قیمت پر بھی آئین اور جمہوریت کا دفاع کرے گا۔ یہ خطاب اس کی سیاسی زندگی کا سب سے اہم اور آخری خطاب ثابت ہوا۔ 3 جولائی 2013 کو فوج نے باضابطہ طور پر اقتدار سنبھال لیا۔ آئین معطل کر دیا گیا، محمد مرسی کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ایک منتخب صدر چند گھنٹوں میں قیدی بن چکا تھا۔ یہ لمحہ صرف مرسی کے لیے نہیں بلکہ مصر کی جمہوری تاریخ کے لیے بھی ایک گہرا زخم تھا۔ مرسی کو عوام کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی گئی، نہ اس کا کوئی انٹرویو، نہ تصویر، نہ آواز۔ کئی ہفتوں تک دنیا کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس دوران اخوان المسلمون کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ ہزاروں افراد گرفتار ہوئے، سینکڑوں مارے گئے اور تنظیم کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کچھ عرصے بعد مرسی کو عدالت میں پیش کیا گیا، مگر یہ عدالت بھی عام نہیں تھی۔ وہ شیشے کے پنجرے میں کھڑا ہوتا جہاں اس کی آواز باہر سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ وہ اب بھی مصر کا جائز صدر ہے، مگر اس بات کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ اس پر جاسوسی، تشدد، اکسانے اور ریاست کے خلاف سازش جیسے سنگین الزامات لگائے گئے۔ جیل میں مرسی کے حالات انتہائی سخت تھے۔ اسے طویل عرصے تک تنہائی میں رکھا گیا۔ خاندان سے ملاقات محدود تھی، طبی سہولت ناکافی تھی اور مسلسل ذہنی دباؤ میں رکھا گیا۔ وہ ذیابیطس اور بلڈ پریشر جیسے امراض میں مبتلا تھا، مگر علاج باقاعدگی سے نہیں کیا جاتا تھا۔
انسانی حقوق کی تنظیموں نے بار بار خبردار کیا کہ مرسی کی صحت خطرے میں ہے، مگر کوئی خاص تبدیلی نہ آئی۔ ان حالات کے باوجود مرسی نے عدالت میں کبھی معافی نہیں مانگی، اس نے کبھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ نہیں دیا۔ وہ ہر پیشی پر یہی کہتا رہا کہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ مجرم کون تھا اور مظلوم کون۔ اس کا لہجہ کمزور ضرور ہو گیا تھا، مگر اس کی باتوں میں جھکاؤ نہیں آیا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں محمد مرسی ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک علامت بن چکا تھا، ایک ایسی علامت جسے اقتدار سے ہٹا کر خاموش کرنا چاہا گیا، مگر جس کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اصل سوال اب یہ نہیں تھا کہ مرسی دوبارہ صدر بنے گا یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ وہ زندہ بھی رہ پائے گا یا نہیں۔ قید کے برس گزرتے گئے اور محمد مرسی آہستہ آہستہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوتا گیا۔ عدالت میں پیشیاں تو ہو ہی رہی تھی، مگر وہ ایک شیشے کے پنجرے کے اندر کھڑا ہوتا تھا، جہاں اس کی آواز صاف سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ اسے علاج کی ضرورت ہے، کہ اسے مسلسل تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، مگر اس کی بات کو کارروائی کا حصہ تو بنایا جاتا، سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا۔ اس دوران اس کے اہل خانہ کو بھی محدود ملاقاتوں کی اجازت ملتی تھی، اور وہ بھی سخت نگرانی میں۔ 17 جون 2019 کا دن آیا۔ قاہرہ کی ایک عدالت میں محمد مرسی ایک بار پھر پیشی کے لیے لایا گیا۔ وہ کمزور دکھائی دے رہا تھا، مگر ذہنی طور پر اب بھی ہوش میں تھا۔ اس نے جج سے اجازت لے کر چند منٹ بات کی۔ اس نے کہا کہ وہ غیر انسانی حالات میں قید میں ہے، کہ اسے مناسب طبی سہولت نہیں دی جا رہی۔ وہ یہ کہ اگر یہی حالات رہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ باتیں کوئی نئی نہیں تھی، وہ برسوں سے یہی کہہ رہا تھا، مگر اس دن اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ اچانک وہ کٹہرے میں کھڑا کھڑا گر پڑا۔ عدالت میں افراتفری مچ گئی۔ کچھ دیر بعد اعلان ہوا کہ محمد مرسی انتقال کر چکا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق یہ قدرتی موت تھی، مگر سوال فوراً اٹھنے لگے۔ ایک شخص جو برسوں سے تنہائی، ذہنی دباؤ اور بیماری میں مبتلا تھا، کیا واقعی اس کی موت صرف اتفاق تھی یا یہ ایک طویل لاپرواہی کا انجام تھا؟ اس کی لاش رات کے وقت خاموشی سے اس کے خاندان کے حوالے کی گئی۔ جنازہ محدود افراد کی موجودگی میں پڑھایا گیا۔ نہ عوامی اجتماع، نہ سرکاری اعزاز، نہ کوئی اعلان۔ ایک سابق صدر اس دنیا سے ایسے رخصت ہوا جیسے کوئی عام قیدی، مگر اس کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ محمد مرسی کی موت نے دنیا بھر میں بحث چھیڑ دی۔ کچھ نے اسے جمہوریت کا شہید کہا، کچھ نے اسے ناکام حکمران قرار دیا، مگر ایک بات طے تھی کہ وہ ایک منتخب صدر تھا جسے اقتدار سے ہٹا کر قید میں رکھا گیا۔ اس کی زندگی اس بات کی مثال بن گئی کہ اقتدار کتنا ناپائیدار ہوتا ہے اور اصولوں پر قائم رہنے کی قیمت کتنی بھاری ہو سکتی ہے۔ مرسی نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں بھی کی۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، مگر اس نے کبھی طاقت کے آگے جھک کر اپنی بات سے انکار نہیں کیا۔ اس نے عدالت میں، قید میں اور آخری سانس تک یہی کہا کہ تاریخ فیصلہ کرے گی، اور تاریخ واقعی فیصلہ آہستہ آہستہ کرتی ہے، مگر وہ خاموش نہیں رہتی۔ محمد مرسی کی موت کے بعد مصر میں اقتدار مکمل طور پر فوج کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ جنرل عبدالفتاح السیسی، جو مرسی کے خلاف کارروائی کا مرکزی کردار تھا، اب باقاعدہ صدر بن چکا تھا۔ ریاست نے استحکام کا نعرہ لگایا، مگر اس استحکام کی قیمت بہت سخت تھی۔ سیاسی اختلاف کو تقریباً ختم کر دیا گیا، اپوزیشن کمزور ہو گئی اور عوامی احتجاج پر سخت پابندیاں لگا دی گئی۔ میڈیا کو کنٹرول میں لے لیا گیا، جو آواز حکومت کے خلاف جاتی اسے خاموش کر دیا جاتا۔ ہزاروں سیاسی قیدی آج بھی جیلوں میں موجود ہیں، جن میں صحافی، کارکن اور عام شہری شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بار بار خبردار کرتی رہی کہ مصر میں اظہار رائے کی آزادی شدید دباؤ میں ہے، مگر ریاست نے ان رپورٹوں کو اندرونی معاملات کہہ کر نظر انداز کیا۔ معاشی سطح پر بڑے بڑے منصوبے شروع کیے گئے، نئی سڑکیں، نئے شہر اور فوجی نگرانی میں انفراسٹرکچر بنایا گیا، مگر عام آدمی کے لیے زندگی آسان نہ ہو سکی۔ مہنگائی بڑھی، سبسڈی کم ہوئی اور متوسط طبقہ دباؤ کا شکار ہوتا چلا گیا۔ ریاستی بیانیہ یہ رہا کہ قربانی دیے بغیر ترقی ممکن نہیں، مگر یہ قربانی ہمیشہ عوام ہی سے لی گئی۔ محمد مرسی کا نام سرکاری طور پر مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کی کہانی ختم نہ ہو سکی۔ وہ آج بھی ایک سوال بن کر موجود ہے، کیا مصر واقعی جمہوریت کے لیے تیار تھا یا طاقت ہمیشہ ووٹ پر غالب رہے گی؟ مرسی کے بعد مصر میں سکون ضرور آیا، مگر یہ سکون خاموشی کا تھا، اتفاق کا نہیں۔ آج کا مصر بظاہر مضبوط ہے، مگر اندر سے خوف، کنٹرول اور سوالوں میں گرا ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب سوال دبائے جاتے ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتے، وہ وقت کے ساتھ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ محمد مرسی کی کہانی اس سچ کی ایک مثال ہے۔
मोहम्मद मर्सी की कहानी हमें ये सिखाती है कि इक़्तिदार वोट से मिल सकता है, मगर ताकत हमेशा वोट के हाथ में नहीं होती। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि असूलों पर कायम रहना आसान नहीं, मगर असूलों के बगैर इक़्तिदार की कोई कीमत नहीं। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं जो सिर्फ हकीकी वाक़यात नहीं सुनाती बल्कि ज़िंदगी का सबक भी देती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।